جی سر السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ جی بھائی، جی کون ہے بھائی؟ بہن ہے بھائی؟ بات کریں. السلام علیکم. ہلو. ہاں السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بات کر سکتے ہیں نا ابھی؟ جی بات کر سکتے ہیں، بسم اللہ. ہاں حسن بھائی، آپ کی میں نے سب ویڈیوز آپ ہی سے 6 سال پہلے کی سبھی ویڈیوز میں بہت ساری ویڈیوز آپ کی دیکھی، ماشاء اللہ ہے، اچھا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا، آپ کا خطابت بہت اچھی لگی، سب کچھ بہت مجھے پسند آیا کہ نہیں ایسا ڈیئرنگ وغیرہ سے بات کرنا چاہیے دوسرے قوم سے، کہ بابا ہم اتنا خاموش بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں لگا، اچھا لگا مجھے کی. اور کچھ سوال پوچھنا تھا آپ کے بارے میں حسن بھائی. اچھا، آپ کبھی ہندوستان آئے ہیں؟ نہیں، میں کبھی ہندوستان نہیں آیا. ہندوستان کبھی نہیں آئے؟ نہیں، کبھی نہیں آیا. پھر آپ کہاں، یعنی آپ کہاں ہے؟ آپ کا پیدائش آپ کی کہاں ہے؟ پیدائش ہماری افغانستان کی. برتھ پلیس کابل، افغانستان کی. جی افغانستان. اور دینی تعلیم تو میں نہیں کہوں گا. دینی تعلیم تو دیکھیں، میں نے قم میں اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ دینی تعلیم نہیں، مشکل سے دینی تعلیم کہہ سکتے ہیں اس کو. جو حوزے میں پڑھایا جاتا ہے وہ دینی تعلیم نہیں ہوتی، وہ دین سے اس کا دور کا واسطہ ہے، بس دین سے شباہت رکھتی ہے، دین نہیں ہے وہ. ہم نے قم اور نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی. جو میرے اصلی تعلیم ہے وہ امریکہ میں میں نے اپنی محنت سے میں نے کتب کا مطالعہ کیا ہے، میں نے تحقیق کی ہے، وہ میری تعلیم ہے. ٹھیک ہے نا. جو حوزے میں نے پڑھی ہے آپ قم سے پڑھے؟ قم اور نجف اشرف وہ دینی تعلیم نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ. پھر بھی قم نجف اشرف میں کتنا سال آپ پڑھ چکے تھے؟ بہت کم. میں تو آپ کی بہت پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں. ہاں بہت کم. لیکن پھر حسن بھائی، لیکن یہ جیسا آپ بتا رہے تھے، مجھے تھوڑا تکلیف ہے، اس میں بھی آپ سے بات کرنا تھا کہ تقلید کو جو ہے تو وہ نہیں کرنا ہے، تقلید کو اس کو ایک الگ چیز ہے، وہ اپنے دین میں نہیں ہے. لیکن ایسے بہت سارے سسٹم ہیں جو دین میں نہیں ہے، تو اس کو تو لوگ فالو کرتے ہی ہیں نا. بہت سارے سسٹمز ہیں دین میں جو تو پھر تقلید کو کیوں آپ، کیا وجہ سے آپ نہیں کرنا چاہتے تقلید کو؟ تقلید دیکھ کے میری بہن، اس کی دلائل میں نے واضح کی ہے. میرے جو سیریز ہے تقلید پر، میں شیعہ بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ اس سیریز کو میں نے دیکھا ہے تقلید دیکھیں. تقلید ایک بالکل میں نے دیکھا ہے. ہاں، تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بہت ساری تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے، تقلید سے منع ہے. ہاں، تقلید کی دلیل نہیں ہے، وہ تقلید سے منع ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ہم نے اتباع کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ بڑے تقلید کی نہیں کرنا ہے، لیکن یہ تقلید کا سسٹم ایٹ لیسٹ 1500 سال پہلے سے یہ جی بالکل تقلید کا سسٹم پرانا ہے. تقلید کا سسٹم پرانا ہے، لیکن ہر سسٹم دیکھیں دنیا میں سسٹم بہت سارے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چیز پرانا ہے، اگر کوئی چیز وہ ہے اس کا، اگر کوئی چیز چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ جائز بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لوگ ابھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں، سیستانی بلوچستانی سے پہلے یا خامنئی سے پہلے لوگ وہ ابھی حنیفہ دیکھ 1000 سال سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے ابو حنیفہ کی تقلید جاری ہے. ان کی سسٹم تو ہے نا ان کے پاس. یہ اس لیے کہ لوگ کرتے ہیں اور بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق بھی ہے. نہیں ایسے پھر کیوں حسن بھائی، آپ جیسا دین کے متعلق آپ دین کی ہی وہ کر رہے ہیں تبلیغ، آپ کے بارے میں تو انسان جاننا چاہے گا نا. ابھی بہت سال ہو گئے میں ادھر یہ پروگرام پیش کر رہا ہوں. جی ہاں، کیونکہ جس سے انسان دین لیتا ہے تو سب سے پہلے یہی دیکھتا ہے کہ جسے ہم دین لے رہے ہیں تو وہ انسان کیسا ہے نا. کیونکہ آپ خود بتاتے ہیں کہ پیش کر رہا ہوں. تو سیستانی کے متعلق ہم نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے. سیستانی ملاقات ہوئی، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا کوئی تقریر ہے امامت کے متعلق کچھ ہے، اس نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سب. نہیں حسن بھائی دیکھو، میرا تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے، آپ جیسے سیستانی صاحب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا ایسا.
تو آپ ہمیشہ جو مجتہدین ہیں ان کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ہم ہر ویڈیو میں ہم نے دیکھا جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ کی، لیکن کبھی کسی مجتہد نے آپ کے بارے میں کبھی کوئی غلط کمنٹ، کبھی کوئی ویڈیوز ایسا وائرل یا ایسا میں آپ کو ایک مجتہد کا بتاتا ہوں، وہ افغانستان میں اس زمانے میں کرزئی کی حکومت تھی، کرزئی، میرا پروگرام چل رہے تھے بڑے مقبول فارسی میں، تو کچھ مجتہدین جمع ہو گئے قم میں کہ ہم کرزئی کے دربار میں جائیں گے، وہاں پر یا قم سے فتویٰ لے کے جائیں گے حسن العیری کے خلاف، حامد کرزئی کا وہاں پہ حکومت تھی، تو انہوں نے کیا لکھا، ایک بہت بڑا، وہ ایران میں اس کو تومار بولتے ہیں، تومار کا مطلب ہے ایک بہت بڑا پوسٹر، یعنی مثلا 5 میٹر 7 میٹر لمبا پوسٹر انہوں نے لکھا، اس میں سب میرے خلاف باتیں لکھی، اور کچھ آیت اللہ نے اس پہ مہر لگایا، اور پھر ادھر قم میں انہوں نے ایک آیت اللہ تھا وہاں اس کے دفتر میں رکھا کہ لوگ اس کو دستخط کریں، ٹھیک ہے نا، دستخط کریں، تو قم والے تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ قم والے میرے پروگرام بڑے دیکھتے تھے، تو سب نے اس کے پیچھے نیچے جو جنہوں نے بھی دستخط کیا انہوں نے لعنت کی، کس پہ، خلیفہ اول پہ، خلیفہ دوم پہ، اور اس مجتہدین پہ انہوں نے لعنت کی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تومار جو ہے بڑھ گئی کس چیز سے، اپنی لعنتوں سے اور خلفاء کی لعنت سے، تو پھر وہ رہ گئے کہ اس کو کرزئی کے پاس لے کے جاتے، تو آپ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کیا، نہیں جیسے ایسے، ہاں جتنے ویڈیو جیسے آپ کنٹینیو، ٹھیک ہے، یہ ایک نہیں، وہ اس طرح جو ہوشیار ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، انسیڈنٹ ہوا ہوگا، اس طرح وہ ہوشیار ہیں کہ میرے خلاف آ کے ادھر تقریر کر لیں، وہ تقریر کرتے بھی ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، کیوں اس نہیں کرتے، کیونکہ اس سے میری شہرت زیادہ مزید بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہوشیار ہے، جو معروف مشہور مجتہدین ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کا طریقہ کار اس طرح نہیں ہوتا، وہ بہت سمجھدار ہیں، وہ سیاست کے باپ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مثلا وہ خطبہ کو بولتے ہیں، ممبر والوں کو بولتے ہیں کہ اس کے خلاف بات کرو، تو ایک زمانہ تھا ایران میں، عراق میں، مختلف شہروں میں میرے خلاف ممبروں پر عاشور میں وغیرہ میں بات ہوتی، جب میں بہت ایکٹیو تھا عربی زبان میں، فارسی زبان میں، تو وہ اس طرح نہیں کہتے، وہ کہ اب مثلا فرض کریں سیستانی آ کے ویڈیو بنا لے میرے خلاف، یا خامنی آ کے ویڈیو بنا میرے خلاف، اس طرح بیوقوف نہیں ہے، اس کو جانتا ہے کہ یہ کریں تو میرے فائدے میں ہوگا، یہ وہ کیا کرے گا، وہ اس طرح نہیں کہے گا، وہ مثلا وہ کہے گا کہ جو شخص مثلا اس کو سپورٹ کرے گا، پیسے دے گا، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ اس طرح اس سے آئے گا نا، یا تم مثلا مختلف ویب سائٹوں میں اس کے خلاف کلپ بنا دو، وہ ایک زمانہ تھا میرے خلاف اتنے کلپ بناتے تھے ایران والے، اتنے کلپ بناتے تھے، اور لوگوں کو جیل، بیچارے بہت سارے لوگ جیل گئے میری وجہ سے، کیونکہ وہ میری سپورٹ کرتے تھے ایران میں، یا مثلا میرے عراق میں دفتر وغیرہ تھے، وہ دھمکی وغیرہ دے کر ان کو بند کرا دیا ان لوگوں نے، تو وہ اس طرح سے وہ پیش آتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، ان کا طریقہ کار علمی طریقہ تو نہیں، وہ خامنی مثلا کیا آ کے کہے گا میرے خلاف، خامنئی صاحب یا سیستانی صاحب یا کوئی بھی شخص بڑے جو مجتہدین ہیں، وہ میرے خلاف آ کے کیا، وہ اس کی اپنی بے عزتی ہوگی، کیونکہ وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے علمی لیول سے کہ وہ میرے باتوں کو رد کر سکیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری باتیں اکثر صحیح ہیں، میں نہیں کہتا سب باتیں صحیح ہیں، لیکن اکثر 99%، 98% جو میرے اصلی باتیں ہیں، فرعی باتوں میں شاید کہیں خطا کر لوں، لیکن جو میری اصلی پوزیشنز ہیں وہ سب کتاب و سنت کے مطابق ہیں، لہذا وہ میری باتوں کو اور میرے اپروچ کو اور میری تبلیغ کو وہ مخالفت نہیں کر سکتے، ان کی اپنی بے عزتی ہوگی، اور یہ میرے فائدے میں ہوگا، لوگ پہچان جائیں گے کہ وہ کتنے خبیث ہیں، کتنے برے ہیں، پہچان جائیں گے، وہ اس طرح نہیں کرتے، ان کے پاس مواد بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، کیا کہیں گے وہ میرے پاس، وہ نامردی کے طریقے سے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اپنے چھوٹے موٹے مولویوں کو کہتے ہیں کہ جا کے وہاں پہ خطبہ دے دو، خطبے میں اس کی مذمت کرو کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے، مشہور کر دو کہ یہ امریکہ کا MI6 کا ایجنٹ ہے، اس طرح کے وہ نامرد اور غلط طریقے سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں، یا مثلا یہاں پہ کئی فنڈز جمع ہوتے ہیں، چندہ جمع ہوتے ہیں، لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ان کو دھمکی دے دو بھائی کہ ہم قتل کر دیں گے آپ کو، جیل میں ڈال دیں گے آپ، اس طرح سے وہ پیش آتے ہیں نا۔